قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو روایت پڑھی ہے یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کامل وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کسی قول سے کسی فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، نہ پیر سے تکلیف پہنچائے۔ یعنی جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو، کوئی عمل، کوئی ایسی بات نہ نکالے زبان سے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ بعض مرتبہ انسان زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جو دوسرے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بات ایسی اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکالو جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ مومن دوسروں کو راحت پہنچانے والا، دوسروں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے والا، تو مومن تکلیف نہیں پہنچایا کرتا ہے۔ مومن تو دوسروں کو سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ مسلم کے لفظ میں ہی وہ معنی پنہا ہے۔ بھئی جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے نہیں؟ تم پر سلامتی ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتوں کا، اس کی جانب سے برکتوں کا نزول ہو۔ سلامتی کا پیغام ہے نہیں ہے؟ تو مومن تکلیف نہیں بلکہ دوسرے کو سلامتی کا پیغام دینے والا، اچھائی اور بھلائی کا پیغام دینے والا ہے مومن۔ اب ظاہر بات ہے جس کے مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ دو، زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نہ نکالو جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو مومن کامل نہیں ہے۔ مومن کامل ہوگا تو وہ یہ تمام کام نہیں کرے گا، بلکہ مومن کو تو اس کا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ راستے میں چلے جا رہے ہو، کوئی اینٹ کا روڑا پڑا ہو ملا، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہے، تو ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے؟ اسے اٹھاؤ، ایک طرف رکھ دو۔ کیوں؟ دوسرے کو تکلیف سے بچانا۔ حدیث شریف میں اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا ایک طرف رکھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ تو مومن راستے سے روڑے کو ہٹانے والا ہے، نہ یہ کہ راستے میں روڑے ڈالے، روڑے پھینکے۔ یہ مومن کا کام نہیں۔ مومن کو کیا تعلیم دی؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، نہیں کہ وہ تکلیف دہ چیزیں راستے کے اندر ڈالے، یا وہ ایسی صورتیں پیدا کرے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ مومن ایک کا کام یہ نہیں ہے۔ مومن کو تو یہ تعلیم دی گئی کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو وہاں 2 لوٹے ڈال کر آؤ، غلاظت کو مت چھوڑو۔ کیوں؟ بعد میں آنے والا جب وہاں اس غلاظت کو پڑا ہوا دیکھے گا تو اسے کراہت ہوگی، تکلیف ہوگی۔
یہ تعلیم ہے اسلام کی. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دی گئی کہ اپنے اتنے چھوٹے سے عمل سے بھی دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ. وضو خانے پر وضو کر رہے ہیں, آپ نے بلغم وہاں ڈال دیا تو اس کو بہا دو. کیوں؟ بعد میں آئے گا کوئی آدمی, اس جگہ بیٹھ کر وضو کرے گا, اسے کراہت ہوگی, تکلیف ہوگی. اس تکلیف کا باعث کون بچا؟ آپ بن رہے ہیں. تو ہمارا مذہب کیا کہنا ہے؟ نہیں, اس کو بہا دو, دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اور آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بیت الخلاء میں جائیں گے, وہیں گٹکے پڑے ہوئے ہیں, اس کی تھیلیاں پڑی ہیں, گٹکے کی پیک وہیں پڑی ہے, گندا کر رکھا ہے, بیڑی پیئیں گے وہیں پھینک دیں گے, سگریٹ پیئیں گے وہیں پھینک دیں گے. کیسا ہے؟ اس کی تعلیم دیتا ہے اسلام. کیسا ہمارا ضمیر کیسا ہو گیا ہے. آپ عام طور پر جائیے, مساجدوں میں چلے جائیے, گندی پڑی رہتی ہے, صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہتا. صفائی آدمی کہاں تک کرے؟ جب ہمیں صفائی کا حکم دیا گیا, ہم کیوں صفائی نہیں رکھتے؟ وہ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو صاف بھی کر دو. آپ گئے 2 لوٹے پانی ڈال دو, گلا صاف ہو گئی. اور آپ وہیں پیک بھی کر رہے ہیں, وہیں تھوک بھی رہے, اور وہیں جو ہے کیا نام ہے, سگریٹ کے ٹکڑے بھی وہیں ڈال لے, بیڑی کے ٹکڑے بھی وہیں ڈال لے, اور اس کو ڈال کے وہیں چھوڑ دیں. چلو اگر ڈالے اس کو پانی سے بہا دو اچھی طرح, تو وہ بہہ جائے, اس کی بدبو زائل ہو جائے. مگر نہیں, ہمارا مذہب تو یہ تعلیم دے رہا, تو وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو یاد رکھو, مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. مسلمان دہشت کو نکالنے والا ہے, دہشت پیدا نہیں کرتا. اس پر کتنا ہی ظلم کرو لیکن پھر بھی وہ بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے, ایک دوسرے کے اکرام کی تعلیم دیتا ہے. یہ سکھاتا ہے ہمارا مذہب. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ کہیں بھی جاؤ اور اس پر جاؤ اور صاحب بلڈوزر چلا دو اور اس پر جاؤ اور بم پھینک کر اسے تباہ کر دو, ہلاک کر دو. یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے. مذہب اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. کیا تعلیم ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کے گورنر ہیں. ملک شام بڑا زرخیز علاقہ, سرسبز علاقہ. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام, اور جس کے بڑے فضائل ہیں, مستقل کتابیں ہیں اس پر. فضائل الشام علامہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے. اذا ہلک الشام فلا خیر لک, اگر شام ہلاک ہو گیا تو پھر تمہارے اندر خیر باقی نہیں رہے گی. یہ حدیث میں ہے, فضائل الشام میں علامہ خطیب بغدادی نے نقل کی. تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر, حضرت اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہارا مکان دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب آدمی کہیں کا گورنر ہو, ارے گورنر تو دور کی بات, اگر محلے کا ممبر بھی ہوتا سب سے پہلے کیا کرتا؟ بہترین کوٹھی. کہاں سے آیا بھیا پیسہ؟ جو گورنمنٹ سے آ رہا تھا, سڑکوں میں آدھا تہائی لگایا, باقی سب گھر میں, باقی سب گھر میں. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ میرا مکان دیکھیں گے تو سوائے آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. کہ نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ یہاں کے گورنر ہیں تو یہاں کی شادابی سرسبزی کو دیکھ کر حالات یہاں کے اچھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ مکان بڑھیا بنا دیا ہو, دل میں دنیا کی محبت گھس گئی ہو, اس کا اندازہ مکان سے ہو جائے گا. تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ چلیے آپ. چلے گئے. کیا دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کھجور کے تنوں کا ایک چھپر پڑا ہوا ہے. کس کا؟ جو ملک شام کا گورنر. کھجور کے تنوں کا ایک چھپر ہے, ایک کٹورا ہے, ایک مسلح رکھا ہوا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ سامان کہاں ہے تمہارا، بوریا بستر کہاں ہے، کہاں لیٹتے ہو، بستر کہاں ہے؟ کہ امیر المومنین بس یہی ہے میرا، یہ مسلح ہے، ایک کپڑا ہے، اسے بچھا لیتا ہوں، اس پہ لیٹ جاتا ہوں، اسی پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ کٹورا ہے، اسی میں پانی پی لیتا ہوں، اسی میں کھا لیتا ہوں۔ لیکن باقی کھانا پینا دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ ایک کٹورا تھا رکھا ہوا، اتنا بڑا کٹورا، اس کے اندر روٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین روٹیاں ہیں، روٹیاں پانی میں ایک ہفتے کی روٹی بنوا لیتا ہوں، یہاں کوئی سادھن تو ہے نہیں، ایک ہفتے کی روٹی بنوا لیتا ہوں، وہ سوکھ جاتی ہیں تو رات میں پانی ڈال کر اس میں روٹی ڈال دیتا ہوں کہ وہ نرم ہو جائے، انہیں کھا لیتا ہوں۔ یہ حال کس کا ہے؟ ابو عبیدہ جو ملک شام کے گورنر، کر سکتا ہے کوئی آج ایسا؟ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، اور فرمایا اے ابو عبیدہ اس دنیا نے ہم میں سے ہر شخص کو بدل دیا ہے، لیکن تم وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کر اور نے کھا رہے، کون؟ امیر المومنین، کہاں کے؟ ملک شام کے، ملک شام کے گورنر، سوکھی اور بھیگی ہوئی روٹی۔ واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے کہ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر امت کے لیے ایک امین ہوا کرتا ہے، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی، اس امت کے جو امین ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ تو گورنر ہو کر دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، بھائی گورنر ہوں لے کر آؤ، بڑھیا کھانے لاؤ، کرتا ہے نا بھائی۔ اگر چھوٹا سا ممبر ہو، اس کے گھر کی جو میز ہوگی اس کے نوکر چاکر بھی ہوں گے، لے کر آؤ بھائی فلاں سامان لاؤ، فلاں نہیں لے کر آ رہیں گے، ظلم و زیادتی کرنے لگیں گے۔ وہاں نہیں ہے، یہ چیز نہیں سکھائی جا گئی ہے۔ وہاں تو کیا سکھایا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، دوسروں کے ساتھ مدارات کا معاملہ رکھو، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، رونے کی آواز، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کئی روز سے فاقہ ہے، بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ کہنے لگا اچھا، دیکھو مومن ایسا ہوتا ہے۔ بیت المال تشریف لے گئے، سامان بھرا، اپنے کندھے پہ خود رکھا۔ خادم کہنے لگا حضرت میں لے کے چلوں؟ کہ نہیں، قیامت میں میرا بوجھ تم تھوڑی اٹھاؤ گے، مجھے اٹھانا پڑے گا۔ کندھے پہ خود رکھا، لے کر پہنچے، دیا، آگ جلائی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ چلیں اب تو دے دیا، کہ نہیں، جب تک یہ تیار ہوگا اور یہ بچے کھا لیں گے، اور یہ کھا کر جب تک کھیلنے نہیں لگیں گے، جس طرح یہ رو رہے تھے میں نے روتا ہوا دیکھا، جب تک انہیں ہنستا ہوا نہیں دیکھوں گا تب تک نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ یہ ہے امیر المومنین۔ لائے دنیا ایسی کوئی مثال پیش کر کے دکھا دے نہیں، دوسروں کی تکلیف کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ وہ دوسروں کو تکلیف تو کیا پہنچاتے، وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس اس درجے، یہ ذمہ داری ہے امیر المومنین کی، تو اس کی مملکت میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، اس کی مملکت میں بھوکا نہ سو جائے۔ جو یہود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جزیہ لیتے تھے، ٹیکس ان پر رکھا تھا، لیکن
فوج ان کے ارد گرد تعین کر رکھی تھی تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ایک دفعہ سفر پر جانا تھا، محاذ پر جانا تھا، اس فوج کی ضرورت تھی۔ ان لوگوں سے کہا جو جزیہ ہم نے اس مہینے کا لیا یہ واپس، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے فوج کی ضرورت ہمیں ہے، ہم آگے کہیں مہم پر جانا ہے۔ یہ سکھاتا ہے اسلام۔ کیا ہے اسلام کی تعلیم؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ مطلع کر دیا، جزیہ واپس کر دیا، اور اب نہ کوئی اطلاع ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی خبر ہے، نہ کوئی سبب اس کا ظاہری طور پر ایسا ہے، بس چل رہا منمانی۔ لیکن کب تک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ غلطی نہیں، غلطات، اغلاط، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مومن تکلیف پہنچاتا نہیں، ارے مومن تو تکلیف کو اپنے اوپر اور جھیل لیتا ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، میری ذات سے دوسروں کو راحت پہنچ جائے، میری ذات سے آرام پہنچ جائے۔ خود تکلیف برداشت کر لے گا، دوسروں کے لیے راحت کی سوچے گا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ، آگ جلی، چولہے میں کھانا بنا، بچوں نے کھایا، پیٹ بھر گیا، اب بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے، کودنے لگے۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چلو۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں حکومتیں چلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ کبھی بیت المال سے ناجائز کوئی روپیہ لے لیا ہو تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، تصور ہی نہیں اس چیز کا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جب اپنا کوئی خط لکھنا ہوتا تھا، لانٹرن اور چراغ ہوتے تھے اس وقت، تو جو بیت المال کے تیل سے جلتا تھا بجھا دیتے تھے، اپنے ذاتی پیسوں کا جو ہوتا تھا خریدا ہوا اس کو جلا کے پھر اس میں کام کرتے تھے۔ کوئی کرتا؟ اب تو جو ہے لاکھوں لاکھوں کے سوٹ پہنے جاتے ہیں، کس کا؟ سب رعایا کا پیسہ، اپنی جیب سے آدمی خرچ کرے تو پتہ بھی چلے۔ بہرحال تو ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دوسروں کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ تو بنو، تکلیف کا ذریعہ مت بنو۔ نہ مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچے، نہ آپ سے مجھے تکلیف پہنچے، ایسا آپس میں معاملات ہونے چاہیے۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مومن وہ ہے کہ دوسرا مومن اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ غرض یہ کہ اپنے کسی قول و فعل اور کسی قول و عمل سے دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے ساتھ رحم کا اور کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ جو حالات چل رہے ہیں اے اللہ ان برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ ہی محافظ ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو نحیف اور کمزور ہیں۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے محافظ ہیں۔ اللہ غیب سے صورتیں مہیا فرما دے، غیب سے اعانت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے اعانت فرما،
ان کی مدد فرما۔ اے اللہ دشمن نے ظلم کی انتہا کر دی، اے اللہ جو دشمنان اسلام ہے ان کو نیست و نابود فرما دے، الہ العالمین تمام مومنین کی حفاظت فرما، اور جو ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قدموں کو جما دے، اے اللہ ان کے قدموں کو جما دے۔ خدا بند قدوس اپنی نصرت سے انہیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، شریوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی دیندار بنا دے، دین پر جما دے، اور ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق